Subscribe Madina Yad aa gaya social media network and hit the bell icon to never missing update. معزز علماء کرام، حاضرین باوقار، سامعین اہل سنت و سامعات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعہم بإحسان، خصوصاً علی امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلى غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الامام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم، لا یضلونکم ولا یفتنونکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اہل سنت اور شہر پالی دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ آپ کے اس خاموشی پر، اس بے حسی پر، آپ کی اس بیزاری پر، آپ کی اس سستی پر ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دیں گے، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ بھئی میں نے کچھ بگاڑا ہے آپ لوگوں کا، پہلی بار آیا ہوں۔ اب اگر میں ممبئی جاؤں اور لوگ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے پالی کو کیسے پایا تو میں کیا کہوں؟ بڑا سست، یعنی جو بھاری بھرکم ہوں، عظیم الجثہ، کثیر اللحیہ، بڑکا عمامہ، جبہ قبہ، مریدین، وہی بڑکی علامہ ہے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ ابھی دیکھیے میں ہوٹل میں تھا، ایک صاحب آئے، آج ہی کی بات، ابھی کی بات، وہ صاحب بیٹھے بھی ہوں گے، دروازہ ٹھکٹھکایا، میں نے دروازہ کھولا تو پوچھتے حضرت کہاں ہے؟ اب حضرت ہی سے پوچھ رہے ہیں حضرت کہاں ہے، تو میں نے کہا حضرت آرام فرما رہے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ میرا خادم بھی بمبئی سے آیا جو سو رہا تھا، تو ان کے پیچھے والے کہتے نہیں، میں نے آواز سے پہچان لیا، تقریباً آپ ہی حضرت ہیں۔ یار میں بہت سادہ سودہ رہتا ہوں ایک دم، اب اتنا بن ٹھن کے جاؤں تقریر اچھی نہیں کروں تو کہیں گے دیکھو اتنا بن ٹھن کے آئے تھے بولے کچھ بھی نہیں۔ اب سادہ آ گیا، بنی تو بنی، نہیں تو عبدالغنی۔ ارے بھائی ایسی بات ہے، پالی والو ماشاءاللہ، یہ کسی کا موئے مبارک ہے لیکن کافی دراز ہے جی۔ میں بالکل پہلی بار آپ کے شہر میں آیا ہوں اور
बड़ी मोहब्बतें ऐसे तो मिली माशाअल्लाह, चूमने में, दस्तबोसी करने, मेरे घर थोड़ा चलिए, मेरे घर थोड़ा चलिए, कदम रख दीजिए, फूक दीजिए, थूक दीजिए, देख लीजिए, और सब सूखा सूखा। अब मैं यार परेशान हो गया कि मैं जवान आदमी थक गया, हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया इस ज़ईफ़ुल उम्री में भी आप लोगों को कैसे संभालते। दाद देनी पड़ेगी हज़रत की, वाकई में अल्लाह ताला हज़रत को उम्र खिज़री अता फरमा। अब देखो, एक तो मैं रात भर का जागा हुआ, अब सुबह फ़्लाइट जल्दी थी तो मैं फ़ज्र के बाद मेरे सोने का मामूल है लगभग 26 सालों से। मुझे मेरे एक उस्ताद हैं, वो कहते हैं सुल्तानुल लयाली, रातों का बादशाह। तो अब रात भर जागा, फजर के बाद फिर ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट आना हो गया। जोधपुर आए, थोड़ा सा वहाँ रुके, यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हाफिज़ ग़ुलाम यासीन साहब ताज़िया बनाकर गली गली घुमाते रहे। यहाँ चलिए सवाल जवाब की नशिस्त है, वहाँ चलिए फूंक मारना है, वहाँ दम करना, यहाँ मेरा दम निकला जा रहा है। अब मैंने कहा जल्दी जाऊं, तकरीर हो। मजमा जब जवान था, शबाब पर था, तो शुअरा हजरात ने, खतीब हजरात ने, नकीब साहब ने, सारे उलमा ने आपको निचोड़ के रख दिया। मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है कुछ दमखम है? अच्छा, अगर है तो मजमे में से कोई नारा लगाओ तो मैं शानदार तकरीर करूंगा। मैं जब स्टेज पर आया तो बड़े जोशो खरोश में था और मुझे बयान भी लाइव करना था, लेकिन वो नेटवर्क साथ नहीं दे रहा, इसलिए मैंने लाइव नहीं किया। और मुझे जो यहाँ के हालात का इल्म हुआ बज़ुबान हाफिज़ ग़ुलाम यासीन साहब और दीगर लोगों के, कि पाली वो मुक़द्दस शहर है जहाँ फ़क़ीह आज़म हिंद मोतमद सरकार आला हज़रत खलीफ़ा सरकार आला हज़रत अबुल उलमा उस्ताज़ुल उलमा मरजए उलमा हुज़ूर पुरनूर सैयदी सरकार सदरुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला के क़ुदूम मुबारक तशरीफ़ ला चुके हैं। हुज़ूर शेर सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और हमारे आका व मौला हुज़ूर मुहद्दिस कबीर बार बार करम फरमाते हैं। लेकिन पाली शहर की जो मजबूत और खनाखन टनाटन सुन्नियत है, कुछ दिनों से इसमें कीड़ लग गई है और नए नए ख्याल के लौंडे पैदा हो रहे हैं। और मुझे यकीन है कि वो लौंडे मुझे कहीं ना कहीं छुप छुपा कर सुन भी रहे होंगे। अच्छा ठीक, दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। हैं अच्छा, तो बहरहाल मुझे जो हालात का इल्म हुआ उसके मुताबिक थोड़ी देर मैं गुफ्तगू करके आप हजरात से इजाज़त चाहूँगा, चूँकि अब मेरी तबीयत भी इतना साथ नहीं दे रही कि मैं कोई फसीह व बलीग और जोशीला खिताब घंटा 2 घंटा कर सकूं, और वक्त भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम रात भर तकरीर में रहें और सुबह टांग उठाकर सोते रहें, मस्जिद में ना पहुँचे। हरगिज़ हरगिज़ हमारे स्टेज से इस तरह का पैगाम नहीं जाना चाहिए। मैंने कुरान करीम की मशहूर सूरा है सूरतुल फातिहा, जो हर नमाज में पढ़ी जाती है, उसकी एक आयत करीमा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें चला सीधा रास्ता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, इकराम हुआ, फज़ल हुआ, करम हुआ। अब इस आयत करीमा की जो तफसीर तमाम मुफस्सिरीन ने की है वो यही है कि अल्लाह ताला इस आयत करीमा के ज़रिए आम लोगों से तकलीद का मुतालबा फरमा रहा है कि तुम अपने बड़ों की, अपने पढ़ों की, अपने बुज़ुर्गों की तकलीद करो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब बंदे हैं। तो मालूम हुआ मुतलक तकलीद हराम नहीं है, तकलीद की दो किस्में हैं। कितनी है? देखो, अगर दीवार पे आप बॉल मारोगे तो रिटर्न आपके पास आएगा, आप मेरी बात का आंसर करोगे तो आपको समझ में आएगा, कल आप भी आधे अधूरे मुनाजिर बनोगे और आप भी गैर मुकल्लिदीन को, इन अंग्रेज़ी गैर मुकल्लिदीन को, मलिका विक्टोरिया का नापाक दूध नोश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। वरना हर बात में उठ के हमारे पास आ जाते, उसने ऐसा बोला इसका जवाब क्या, उसने ऐसा बोला उसका जवाब क्या। उनके पैंट शर्ट वाले, खड़े होकर इस्तिंजा करने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले टीचर फटीचर
ہمارے مولویوں کے منہ لگتے اور ہمارا نوجوان صرف حلوہ مانڈا کھا کھا کے بیزار ہے اور مستحبات کے اندر الجھا ہوا ہے، لیکن جہاں قرآن کریم کی ایک آیت پوچھو، حدیث پوچھو، کچھ جواب نہیں آتا۔ اب یہ عوام تو عوام، مولوی صاحبان کا یہ حال ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا کالج کا اسٹوڈنٹ غیر مقلد آ جائے تو اس کو دکھائیں گے باہر شریعت، قانون شریعت، تعمیر ادب۔ اللہ کے بندوں، اس کو چسکا لگا ہے بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابن داؤد وغیرہ کا، وہ ان فقہ کی کتابوں سے تھوڑی اس کی تسلی ہونے والی ہے۔ آپ کے پاس رکھا کیا ہے؟ شمع شبستان رضا، نقش سنیبانی، چین بنگال کا جادو۔ علماء کو چاہیے کہ اپنی لائبریری کے اندر احادیث اور تفاسیر کی کتاب رکھیں۔ ارے آپ لوگ اپنی بے عقلی کا ثبوت کیوں دے رہے ہیں کہ یہی لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ نہیں سمجھتے؟ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں۔ نہیں سمجھدار؟ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، مارکیٹ میں بھینس لینے گئے تو کیا پوچھتے؟ گوبر کتنا دیتی؟ کیا پوچھتے ہو؟ ارے تو بڑے ہوشیار ہو، ہاں نا کچھ تو بولو، نہیں میں اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ میں بھی بہت جلالی بابا ہوں۔ خیر، تقلید کی دو قسمیں ہیں، اچھی طریقے سے دماغ میں رکھ لو۔ آج کل کے جو لونڈے لپاڑے ہیں، بہت زیادہ اسمارٹ بننے والے، بہت زیادہ ماڈرن بننے والے، بہت زیادہ قرآن حدیث پڑھنے والے، سعودیہ سے ریجیکٹ ہو کر عین قاف ہا گاڑا گاڑا نکالنے والے، سمجھے، اور سعودیہ میں جا کر بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھنے والے، 10x10 کے کمرے میں وہ نل فیٹ کرنے والا پلمبر، وہ سنڈاس کی پائپ لائن صاف کرنے والا مرزا انجینئر، سامنے کتابیں رکھ کر بولتا ہے قال اللہ قال الرسول، اور لوگوں نے مان لیا کہ یہ بھی بہت بڑے علامہ ہے۔ یہ بہت بڑے علامہ نہیں، بہت بڑے پاجامہ ہے۔ ابھی تم کو سمجھ میں نہیں آیا، ہر داڑھی رکھنے والا، ہر ٹوپی والا علامہ نہیں ہوتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر مرغی کے ڈربے میں آپ رات میں مرغی ڈالو گے تو صبح کیا نکلتا؟ کبوتر، مرغی نکلیں گی، لیکن اگر آپ اس میں کوا ڈالو گے تو صبح کوا ہی نکلیں گا۔ تو جو دیوبند میں چلا گیا وہ عالم فاضل نہیں نکلتا ہے، اس کے اندر دیوبند ہو جاتا ہے، عقل و خرد کی ساری کھڑکیاں بند ہو جاتی ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، حدیث و قرآن کو اپنے مرضی کے مطابق پڑھتا ہے۔ دیکھو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہوں گے، قرآن ہی سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ قرآن سے کیسے گمراہیت، جی ہاں قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، قرآن سے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے۔ قرآن سے وہ گمراہ ہوتے ہیں جو عقل کے پیمانے سے قرآن کو پڑھتے ہیں، اپنے مطالب نکالنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک گاؤں میں مناظرہ تھا سنی اور وہابی کا، بیچ میں جاہل عوام کو یہ دیکھنا تھا کہ جیتنے والا کون ہے۔ دونوں طرف مناظر موجود تھے۔ مناظرے کا عنوان تھا حضور کا علم غیب۔ علم غیب یعنی چھپی ہوئی باتیں حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں۔ اب اس کے لیے 3 دن کا ٹائم دیا گیا۔ 3 دن تک دیوبندی عالم قرآن کی آیتیں تلاشتا رہا۔ کہاں لکھا ہے میرے نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے؟ کہاں لکھا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے؟ کہاں لکھا ہے نبی کو اپنی موت کا حال نہیں معلوم ہے؟ کہاں لکھا ہے فاطمہ کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے نبی نہیں جانتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے اماں عائشہ کا ہار گما تو کہاں کھو گیا ہے؟ 3 دن تک وہابی عالم تلاشتا رہا، 3 دن تک سنی عالم دیکھتا رہا۔ کہاں لکھا ہے اللہ نے اپنے محبوب اعظم کو علم ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم عطا فرمایا ہے؟ جب 3 دن کے بعد آمنے سامنے آئے، لوگوں نے کہا ہمیں مناظرے سے مطلب نہیں ہے، ہم سمجھ گئے حق پر کون ہے۔ ایک طرف وہ خبیث ہے جو اپنے نبی کی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے قرآن و حدیث کو پڑھ رہا ہے، ایک طرف اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جو اپنے نبی کے فضائل و کمالات دیکھنے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے۔ بھلا اس میں بھی مناظرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو یوں بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت ہی صحیح معنوں میں فرقہ ناجیہ ہے اور سرکار کے سچے غلام ہے، اور یہی لوگ عشاق رسول ہیں۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کل کے جو لونڈے لفاڑے ہیں، بہت بڑے بکرات، زیادہ قابل بننے والے ضرورت سے زیادہ۔ ایک ہمارے یہاں کالج کا چھوکرا تھا، پتہ نہیں کیسے جوکر نائک کے بہکاوے میں آ گیا۔ اب بھائی صاحب کالج کی پڑھائی دیا چھوڑ کے لگا بخاری مسلم پڑھنے کے لیے۔
ٹیبل پہ بخاری مسلم. اب اس میں اس کو دماغ میں ڈال دیا گیا بغیر تحقیق کرے کسی کی بات ماننا نہیں، جب تک خود تحقیق نہ کرو، جب تک قرآن حدیث میں نہ ملے. اب ماں بیچاری بڑی پریشان کہ رات بھر آنکھ پھوڑ رہا ہے، دن بھر آنکھ پھوڑ رہا ہے، ایسا کیا پڑھ رہا ہے. آئی بیٹا سیب کھائیں گا، بولے نہیں، حدیث قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے ماں جب سیب کھانے کے لیے کہے تو سیب کھانا چاہیے. اب وہ تو بیچاری لیپنا جانتی تھی، پوتنا جانتی تھی، چولہا چکھی جانتی تھی، حدیث قرآن جانتی تھی کیا؟ اب ماں کا کلیجہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی بیٹا آم کھائیں گا، بولے نہیں، حدیث و قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ آم کھانا چاہیے. اب ماں پھر چلی گئی. تیسری بار آئی، جب وہ اٹھ ہی نہیں رہا، لگتا ہے کہ آج ہی امام بخاری بن کے اٹھیں گا. ارے باپ رے باپ، ہے کہ نہیں تمہارے گاؤں میں ایسے لوگ؟ ارے بولو، ڈرو مت، پولیس نہیں آئے گی. ارے جب میں نہیں ڈرتا تو تم کیوں ڈرتے ہو یار؟ میں تو ڈنکے کے چوٹ پر گنبد خضرا کے سامنے ٹرک بھر کے وہابیوں کو ناکو چنے چبوا کے آیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان گنبد خضرا، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، نعرے تکبیر. اب تھوڑی دیر کے بعد ماں پھر آئی، بولی بیٹا بہت وقت ہو گیا، چلو کھانا ہی کھا لو. کہا خاموش، آپ کی بات سن کر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ تقلید ہو جائیں گی اور تقلید شرک ہے، میں نہیں کھاؤں گا. تو ماں کہنے لگی غصے میں آ کے حرام خور، باپ ہی کی طرح ہے، بغیر جوتا کھائے مانے گا نہیں. تو یہ جو جوتا خور ہے، جن کو گھر میں ضروری بات کے وقت بھگا دیا جاتا، چل نکل، جب گھر میں ضروری بات ہوتی بڑی بوڑھوں کی تو اس کو پوچھتے نہیں ہے، اور یہی باہر آ کے کہتا بخاری میں نہیں ہے. اماں بخاری آتی تجھے؟ ہورے مسلم میں ہم نے نہیں دیکھا، مسند امام احمد بن حنبل میں نہیں دیکھا. ارے باپ رے باپ، اب یہ تو بیچارہ سنی، یہ تو اتنا کچھ جانتا ہی نہیں ہے. یہ تو بس جانتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رات بھر جلسہ کرو، دن بھر سوتے پڑے رہو. اب اتنی بڑکی بڑکی کتابوں کا نام لے لیا تو ویسے ہی ہیبت کے مارے یہ بیٹھ گیا. شاید بہت قابل ہے. میرے لال، سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی، ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو. آج یہ لونڈے جو کہہ رہے ہیں تقلید شرک شرک، حرام حرام، یہ انہی کا محلہ ہے. اس محلے میں ہیں وہ لوگ. اگر نہیں بھی ہیں اور دور و دراز سے سن رہے ہو تو کان کھول کے سن لو. یہ کلیم حنفی رضوی فرام ممبئی، پالی کے تمام غیر مقلدین، چھوٹے بڑے، آڑے ٹیڑے گرے پڑے، تمام کو چیلنج مناظرہ دیتا ہے کہ تقلید کے بغیر تم ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے، ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. تم تقلید کرنے والوں کو مشرک کہتے ہو. ارے وہ بے وقت کی اولادوں، اے سعودیہ کے ریال پہ رال ٹپکانے والے حرام خور کتوں، آج تم بڑے بڑے اماموں پر بھونکتے ہو کہ ان کی تقلید تو شرک ہے شرک. پہلے تو تجھے تقلید کی تعریف نہیں معلوم، تقلید کی قسمیں نہیں معلوم، تقلید کیوں کی جاتی ہے یہ نہیں معلوم، بغیر تقلید کے کیسے بیڑا غرق ہوگا یہ نہیں معلوم. اور یہ منہ اٹھا کے تمہارے ہی سامنے آتا، میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟ میرے پاس ایک آیا، میں بیٹھا ہوا تھا، آیا بولے آپ سے مناظرہ کرنا ہے، اردو میں بھی مخرج. تو میں پانی پی لوں، آپ کی اجازت ہے؟ تکبیر، نعرے رسالت. خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو، پھر کیوں وہ کام کرتے ہو؟ نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو نماز میں پھر کس کو سلام کرتے ہو؟ ماشاءاللہ. نقیب صاحب بھی ہوشیار آدمی، موقع موقع سے پڑیا چھوڑتے رہتے ہیں. بہت یاد کر کے بیٹھے ہیں یہ. ہم کو اسمارٹ لوگ بہت ملتے ہیں. ایک احمد آباد میں ملے تھے، چتر. اب یہ قابل لوگ جو عوام کے سامنے اس طرح کے مسائل لے کر آتے ہیں،
یہ جو قرآن نے کہا من شر الوسواس الخناس، یہ 2 ٹانگ کے جانور ہیں. کبھی شرابی کو نہیں بولیں گے شراب مت پی، زانی کو نہیں کہیں گے زنا مت کر، سود خور کو نہیں کہیں گے سود مت کھا، ماں باپ کے نافرمان کو نہیں کہیں گے نافرمانی مت کر. جیسے ہی کوئی نماز پڑھے گا بڑے ہی رحم دل بن کر، بڑے ہی مخلص و مہربان بن کر، میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے. آپ نے دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ کیا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے اتنا پھیلاؤ کہ گدھا بیچ میں سے نکل جائے. ارے ایمانداری سے بتاؤ یار، صحیح بولنا پالی والو. اگر تم کو حوالدار بلا ادھر آؤ تو تم کیا کرنا؟ ایسا آستین چڑھانا، ایسے چھاتی کے بٹن کھولنا سینے کے، ہاں بولنا بھائی تھوڑا اکڑ کے، بمبئیا ٹائپ میں، آئبہ بن کے، فل آئبہ بن کے. پھر وہ کیا کریں گا معلوم ہے؟ آپ کے گوشت والے حصے پہ 3-4 ڈنڈے مارے گا. حرام الدہر، تمیز نہیں تجھ کو؟ بتاؤ ایک معمولی حوالدار یہ حالت برداشت نہیں کرتا اکڑنے والی. تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ہو جہاں بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اولیاء لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، اللہ کی رضا پانے کے لیے لرزہ بران دام ہے وہ لوگ، اور تم خدا کی مسجد میں 10 لوگ اگر آ جاؤ تو 11ویں کی جگہ نہیں ہے. ایک صف جس میں 25 لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ 10 آ جائیں گے تو 11واں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے. ٹانگیں پھیلا پھیلا کر مسجد پہ قبضہ کرنے آئے ہو، حرام خورو. اپنے آپ کو کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث نام رکھنے سے تم اہل حدیث نہیں ہو جاؤ گے. بارہا میں نے مثال دی ہے. گلاب جامن کھاتے ہو کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتانا اس میں گلاب ہوتا ہے کہ جامن؟ جامن کہتے ہیں پیرو کو، امرود کو، اور گلاب ایک پھول ہے. دونوں میں سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، اس کا نام گلاب جامن ہے. ایسے ہی ان غریبوں کا نام صرف اہل حدیث ہے. نہ یہ اہل ہیں نہ ان کے پاس حدیث ہے. روئے زمین پر ان سے بڑا یتیم العقل اور یتیم العلم فرقہ کوئی نہیں ہے. چیلنج لکھ لو، اگر آن لائن ہو رہا ہو، دنیا میں کسی غیر مقلد کے معنی جنا ہو تو مذہب حنفی کی حقانیت پر یہ کلیم حنفی رضوی اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور ٹھکائی تم سے مناظرے کے لیے تیار ہے. یہ بقراتی ہمارے پاس مت جھاڑنا. للہ ہم نے اچھوں کو سدھار دیا ہے. ایک بقرات میرے پاس آیا، بولا آپ سے مناظرہ کرنا ہے. تو ہم نے کہا مناظرہ کیجئے، لیکن میں کچھ لکھتا ہوں اس کو پڑھیے. ہم نے لکھا دادی اجمیر گئی، وہ بقرات اعظم عالم اسلام، پگل اعظم کل کائنات. جب اس کو دیکھا تو بولتا یہ کیا لکھا؟ دادی آج مر گئی. ایسے گھامڑ لوگوں سے ہٹنا بھائی، سائٹ میں ہو. ایسے گھامڑ لوگوں سے میں مناظرہ کروں؟ اب ایسے لوگوں سے مناظرہ کرنے کا دن آیا. آج ہی سوال جواب کی نشست تھی، ایک صاحب آئے کہنے لگے میں پہلے درگاہ ورگاہ پہ جاتا تھا، اب میں نے نماز شروع کیا، قرآن پڑھا تو مجھے پتا چلا درگاہ میں نہیں جانا چاہیے. جب میں نے ان کی خبر لی، ٹانگ کھینچی تو فوراً پلٹ گئے. میں نے کب کہا قرآن میں لکھا؟ ایک ہی منٹ میں اسٹیٹمنٹ چینج ہو جاتا ہے ان کا. لیکن پالا صحیح آدمی سے پڑھنا چاہیے. اب یہ پکڑتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے کبھی بخاری دیکھی ہی نہیں، ان کے اوپر دھونس جماتے. قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے، بخاری 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 بخاری. ابے تو ہی پہلے بخاری کا صحیح نام بول دے، میں مان جاؤں گا کہ تو 16 آنے اہل حدیث ہے. کا پورا نام ہے. 16 سال تک انہوں نے یہ کتاب لکھی. ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے وضو کرتے، نفل نماز پڑھتے، استخارہ کرتے. 6 لاکھ حدیثوں میں سے استخارہ کر کر کے 9082 حدیثیں بخاری کے اندر جمع کی، جس میں ٹوٹل 30 پارے ہیں بخاری کے. اب ایک گھامڑ تو بخاری کا نام لیتا ہے. میں 10 سال سے بخاری پڑھاتا ہوں، تو مجھے بتائیں گا بخاری کیا ہے؟ امام
امام بخاری نے 16 سال تک اس کتاب کو لکھا، اور اتنی بڑی کتاب لکھنے والے نے بھی یہ نہیں کہا کہ امام کی تقلید حرام ہے، وہ خود امام شافعی کے مقلد ہے، اور 14ویں صدی میں انگریز کی یہ حرامی اولاد بخاری کو صرف الماری میں رکھ کر تقلید کا انکار کر رہا ہے۔ ارے جس نے لکھا اس نے تقلید کا انکار نہیں کیا، یہ الماری میں رکھ کے تقلید کا انکار کر رہا ہے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ بندر کو نچانے سے قلندر نہیں ہوتا، تسبیح کو گھمانے سے پیمبر نہیں ہوتا۔ یہ حدیث کی کتابیں لکھنے والے محدثین مقلدین ذرا اٹھا کر پڑھو۔ ہندوستان میں اسلام لانے والے اصحاب مقلدین، ہندوستان میں اسلام کو فروغ دینے والے، اشاعت کرنے والے، ترقی پر پہنچانے والے، میرے خواجہ معین الدین مقلد، ہندوستان میں جتنے بادشاہان اسلام آئے سب کے سب مقلد، اسلام لانے والے مقلد، حدیثیں لانے والے مقلد، فقہ لانے والے مقلد، مساجد بنانے والے مقلد، مدارس بنانے والے مقلد۔ اور 14ویں صدی میں یہ 2 ٹکے کا لونڈا چند کتابیں پڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو بہت حدیث قرآن آ گئی، اور انچی ٹیپ لے کر ناپ رہا ہے امام ابو حنیفہ آگے ہے کہ میں آگے ہوں۔ امام ابو حنیفہ آگے ہے کہ میں آگے ہوں۔ بیٹے ابھی تم کو علم کا الف، علم کی ابجد نہیں معلوم ہے، تم ابھی علم کے سمندر سے کوسوں دور ہو، ابھی قریب بھی نہیں گئے، ابھی چلو بھر کے پانی بھی نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس دن تمہیں پتا چلے گا حقیقی علم کیا ہے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے۔ تقلید کو برا کہہ رہے ہو، قرآن تو کہہ رہا انعمت علیہ، اے اللہ ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور اس آیت کی تمام مفسرین نے تفسیر کی ہے، اور اس سے تقلید شخصی پر بھی استدلال کیا ہے۔ اور جو تقلید منع ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر یا اللہ تیرا غضب اترا، غصہ اترا، تیرا جلال جن پر نازل ہوا ہے۔ یعنی تقلید مذموم، ایک ہے تقلید محمود، ایک ہے تقلید مذموم۔ تو ایک تقلید پر ہم کو عمل کرنا ہے اور دوسری تقلید سے ہم کو باز آنا۔ آج میرا موضوع تقلید نہیں ہے ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں مختصر میں اپنی بات آپ کے ذہنوں میں اتار کر آپ کے پاس سامنے سے رخصتی لے لوں۔ میں نے قرآن کی اس آیت کے بعد ایک حدیث پڑھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے غیر مقلدین ہوں گے ان کو تو حدیث بہت لگتی ہے، ابھی کھولیں گے اسلام 360 یہ ہے کہ نہیں ہے، دیکھ لینا مل جائے گی آپ کو۔ نمبر 1 کتاب کون سی؟ ارے تھوڑی محنت کرو یار، انرجی خرچہ کرو، دیکھو کتنا پسینہ جا رہا ہے میرا، اتنا تو پالی والوں نے کھلایا بھی نہیں مجھ کو ابھی تک۔ ارے بھائی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ بولنے میں جھجک کیسی؟ قرآن پاک، اس کے بعد بخاری شریف، بخاری کے بعد مسلم شریف۔ ماشاءاللہ تقریر میں جب آتے ہو نا تو کچھ لے کر جاؤ، اتنا بڑا جلسہ، اتنا خرچہ، علماء کو بلانا یہ کیا بچوں کا کھیل ہے؟ راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی جلسہ کرنے والوں۔ پھر مقرر صاحب کی الگ ہی رامائن ہے، خطیب صاحب کی الگ ہی ہے، پیر صاحب کی الگ ہی مسئلے ہیں، سب کو جھیلنا، سب کو لے کر آنا، جلسہ کروانا، کامیاب کروانا، بہت محنت لگتی میرے بھائی۔ تو کچھ لے کر جاؤ، کچھ سیکھ کر جاؤ، ہے کہ نہیں؟ اور اگر باؤنس چلی گئی تو پھر میرے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا، میں کہہ رہا ہوں کچھ، تم سنو کچھ، اور کل کو جا کر بکو کچھ۔ سب سے بڑی کتاب قرآن پاک، 2 نمبر پہ بخاری، 3 نمبر پہ صحیح مسلم۔ اس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت بریلوی مسلک کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ اسی صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک حدیث ہے جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی۔
آج لوگ کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، آنے والے کل کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ اور ایک دم صحیح حدیث ہے، ایک دم 16 آنے صحیح حدیث۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی۔ نبی نے فرمایا دجال کذاب، دجال دجل سے بنا ہے جس کے معنی ہے دھوکہ دینا، یعنی دودھ میں پانی ملانا اور پانی کو دودھ کے بھاؤ میں بیچنا۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، آپ سے سودا کریں بھینس کا اور آپ کو تھما دے بکری، یہ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، تحقیق کرنے والے بچوں، نئے نئے غیر مقلد بننے والے پیارے پیارے بچوں، صحیح مسلم اٹھا کر دیکھ لو، نہیں تو اسلام 360 میں مل جائے گا تم کو۔ اب جو عربی والی ہے خالص وہ تو آپ کو آتی جاتی ہے نہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، تم کو تمہارے حدیث نمبر 16 دیکھو، جو اسلام 360 کو فالو کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو ریئل میں صحیح مسلم ہے نا یہ دیکھے بھی نہیں ہوں گے بیچارے، اس میں زیر زبر بھی نہیں آتا، تو دیکھ کے ہی ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ تو ترجمے والی پڑھتے ہیں، یہ تو انگلش والی پڑھتے ہیں، سمجھے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوں گی، دجالون کذابون۔ کیسے جھوٹ بولیں گے؟ یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ پالی والو، آج کل کچھ لوگ تمہارے سامنے حدیث لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ اب بتاؤ، آپ لوگوں کا سابقہ ہی نہیں پڑ رہا، میں ہی بے وقوف ہوں بولے جا رہا ہوں، میں پاگل واگل تو نہیں ہوں یار، مطلب مجھے اندر سے ایسا فیل ہو رہا میں پگلا تو نہیں ہوں؟ ارے بہت اسمارٹ ہوں میں یار، کیا بے وقوفی لگا رکھے ہو؟ ہاں نا کچھ تو بولو، کہاں تم سے کہہ رہا ہوں اٹھ کے آؤ نذرانہ دو، تم سے کہاں کہہ رہا ہوں میں جیسے شاعر کو دیے ہو مجھے بھی دو، حالانکہ دینا چاہیے۔ عالم کا دل نہیں دکھتا جب شاعر کو ملتا ہے، عالم کو بھی لگتا ہے یار مجھے بھی تو ملنا چاہیے، لیکن کیا مجال کہ کوئی آپ کی جیب سے 10 روپیہ نکال لے، قطعی نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آخری زمانے میں دجال اور کذاب لوگوں کی جماعت ہوں گی جو تمہارے سامنے حدیثیں لائیں گی۔ اس مجلس کے اندر دیکھو 50 سال 60 سال 70 سال کے بھی لوگ ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھو ایک عالم صاحب نے نظر پیش فرمایا، کم سے کم عالم ہی کا اتباع کر لیتے، اور ابھی تو کہہ رہا تھا میں کہ انعام یافتہ جماعت کے پیچھے چلو، قرآن سنا رہا تھا، لیکن پتہ نہیں تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے 2 کان اس لیے دیے کہ ایک سے سنو ایک سے نکالو؟ اس مجلس میں 50 سال 60 سال 70 سال کے بھی لوگ بیٹھے، ان سے پوچھئے کہ ان کے زمانے میں اس پالی شہر میں سوائے اہل سنت و جماعت کے کوئی فرقہ تھا کیا؟ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، 100% نہیں تھا۔ میں آب زر سے لکھ کے دیتا ہوں، سونے کے پانی سے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتا ہوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ساری تکلیف اہل اسٹیج ہی فرما رہے ہیں۔ ان کے بچپن میں کوئی فرقہ نہیں تھا، لیکن مسلمان تھے، سنی تھے۔ میں نے جب آپ کے شہر میں انٹری کی تو جگہ جگہ مزاریں دیکھی، میرا دل خوش ہو گیا۔ مستان شاہ بابا کی، ماموں بھانجے کی، اور بھی کئی مزاریں دیکھی، یہ بھی ایک مزار شریف کا عرس بھی ہے۔ اچھا بتاؤ یہ آج کل بنی ہے نا، 2 3 4 سال 5 سال میں بنی ہوں گی؟ کیا خیال ہے؟ پرانی ہے؟ اچھا نہیں، مجھے ایسا لگا 2 4 5 سال میں بنی ہے۔ بتاؤ، بتا رہے ہیں بہت پرانی، لیکن لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بدعتی ابھی ابھی پیدا ہوئے جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا ہے۔ ارے یہ محقق لوگ تو کہتے ہیں جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا ہے تب سے یہ بدعتیں شروع ہوئی ہے۔ بے وقوفوں،
جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا خان آئے تب سے یہ چیز شروع نہیں ہوئی، یہ چیز شروع ہی سے تھی۔ جب اسے دین سے باہر نکالا جا رہا تھا شرک و بدعات کہہ کر، تب اللہ نے بریلی کے دھرتی پر میرے اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا، جنہوں نے دین پر پہرا دیا اور جو چیزیں دین کا حصہ نہیں تھی اس کو دین سے باہر کیا، اور جو دین کا حصہ تھی اور بدعات و شرک کہہ کر نکالا جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے اس کا دین ہونا ثابت کیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند فیضان تاج الشریعہ، نعرے تکبیر۔ اب یہ بوڑھے بوڑھے لوگ بتائیں گے کہ ہمارے دادا کے زمانے میں صدر الشریعہ آتے تھے، حضور فاتح، حضور شیر سنت آتے تھے، علامہ نظامی آتے تھے، علامہ ارشد القادری آتے تھے، حضور محدث کبیر کے کنٹینیو دورے ہیں۔ 10 15 20 سال میکزیمم 30 سال میں ایک طرف دیوبندیت کی بیماری پھیل رہی ہے، ایک طرف کچھ لونڈے اہل حدیث بن رہے ہیں۔ یہ 10 20 30 سال کے اندر، اچھا ان لونڈوں کی جرات دیکھیے، ان چھوکروں کی ذرا ہمت دیکھیے، کہتے ہم ہی اہل حق ہیں، ہم ہی جنتی ہیں، ہمارے پاس صحیح اسلام ہے۔ ابے گھامڑ، اگر تیرے ہی پاس صحیح اسلام ہے تو یہ اسلام نیچے سے اوپر جا رہا ہے یا اوپر سے نیچے آ رہا ہے؟ پہلے سے پالی میں سنی ہے، مزارات ہیں، درود و سلام ہے، نیاز و فاتحہ ہے، انگوٹھا چومنا ہے، کھڑے رہ کر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، دور و نزدیک سے یا رسول اللہ پکارنا ہے، مزارات پہ حاضری دینا ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو پہلے سے کیوں ہے؟ بے وقوف، اگر تو صحیح ہے تو بعد میں کیسے پیدا ہوا؟ اسلام نیچے سے اوپر نہیں جا رہا ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہے، تو جو پہلے سے آ رہا ہے وہی صحیح ہے، اور یہ لونڈے جو آج پیدا ہوئے ہیں یہ غلطی پر ہے۔ اور حال دیکھو، باپ سنی لونڈا وہاں بڑا، ماموں سنی بھانجا وہاں بڑا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، چاچا سنی لونڈا وہاں بڑا۔ اب یہ بڑا غضب ہوا، اور یہ جو بڑا توحید کا علم بردار ہے، ارے مجھے یہ جب بولتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے یار۔ وہ ایک ہے سعودی میں، جھاپک جھوا داڑا، ایسے ہلا ہلا کے بوکڑ کی منڈی، میرے بھائی دین میں نہیں ہے۔ وہ توصیف الشیطان ہے نا سعودی، وہ اردو میں بھی مخرج کی رعایت کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بچہ تھا، بڑا پیارا واقعہ، مدرسے میں، تو اب اس کے الفاظ تھے خراب۔ حضرت نے کہا دیکھ جو بھی بات کرنا قرت میں کرنا، مخارج کی رعایت کرتے ہوئے کرنا، تاکہ تیرے تلفظ درست ہو جائے۔ کہا اچھا حضرت۔ اب ایک دن تیسرے مالے پر حضرت کا کرتا سوکھ رہا تھا، بارش آ گئی۔ اب یہ ہمارا بچہ آیا، بولے حضرت، بولے جی، بولے آپ کا کرتا، آپ کا کرتا بارش سے بھیگ رہا ہے۔ حضرت نے کہا بے گھامڑ، یہ بات تو قرت میں بتائے گا، اب تک تو وہ بھیگ بھی چکا ہوگا۔ ابے کس موقع پہ قرت کرنا ہے یہ تو دیکھ لے۔ ہمارے مدرسے میں بھی بڑے نمونے رہتے ہیں۔ ایک بنگالی بچہ ہے میرے مدرسے میں، تو بنگالی لوگ جہاں الف ہوتا وہاں بولتے نہیں ہیں، اور جہاں نہیں ہوتا وہاں گھسیڑ دیتے ہیں۔ جیسے بہاری بھائی ہمارے، جہاں رے نہیں ہوتا وہاں لے کر دیں گے، جہاں لے ہوتا وہاں رے کر دیں گے، سڑک پہ گھوڑا دورا پراک پراک۔ ارے نہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں یار۔ تو ایک بنگالی طالب علم ہمارے یہاں، تو اس کو میں نے پوچھا کھانا کھایا؟ بولتا ہاں کھایا۔ تو میں نے پوچھا کیا کھایا؟ بولتا دل چاول سبزی۔ اچھا دال چاول میں الف ہے نا، گرا دیا، سبزی میں بڑھا دیا۔ بولتا ہاں کھایا، دل چاول سبزی۔ میں نے کہا جا بیٹا تو بغیر پڑھے ہی بہت بڑا علامہ بن جائے گا۔ اب یہ جو لونڈے لفاڑے نئے نئے پیدا ہو گئے، گھر گھر میں پیدا ہو گئے اور پریشان۔ اب اس سے پوچھو تو کیا بولے گا؟ میں موحد اہل الحدیث،
تیرا باپ کیا کیسٹ بند، دادا کیا کیسٹ بند. اگر کسی کا باپ ہوگا بھی اہل حدیث تو دادا گارنٹی سننی ہے اس کا. تو کیا اہل حدیث، تیرا باپ کیا اہل حدیث، تیرا دادا کیا کیسٹ بند. تو جن کو مشرک کہہ رہا، بدعتی کہہ رہا، جہنمی کہہ رہا، وہ تو تیرے سارے باپ دادا تھے. پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ گھامڑ نشے توحید میں اور حدیثی نشے میں اتنا غرق مت ہو کہ پہلی بات تو یہ بیٹے کہ حدیث پڑھنے کے لیے آج کل جو یہ اپلیکیشن اور واٹس ایپ گروپ اور یہ سب نکلے ہیں، یہ دین سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. بیڑا غرق ہو جائے گا. خدا کی قسم ہمارے مدرسوں میں حدیث پڑھانے کے لیے پہلے 8 سال کا درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، پہلے درس دینیات پڑھایا جاتا ہے، پہلے تجوید و مخارج پڑھائے جاتے ہیں، صرف و نحو پڑھایا جاتا ہے، بلاغت پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اصول تفسیر پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے. یہ سارے علوم و فنون حاصل کرنے کے بعد آخری میں نمبر آتا ہے حدیث کا. اور یہ پہلے دن ہی بخاری ہاتھ میں لے لیتا ہے. جیسے جاؤ بیٹا نیچے. جیسے ہی اس کو غیر مقلدوں کا ساتھ مل گیا، پہلے دن یہ محدث بن گیا، بخاری لے کے ہاتھ میں بندر کی طرح یہاں سے وہاں ناچ رہا ہے. جیسے چوہے کو ہلدی کی گانٹ مل گئی، اب وہ جا رہا پنساری کی دکان کھولنے کے لیے. اس کو بخاری کے ہاتھ میں آ گئی. اب اس کو لگا میں بہت زیادہ حدیث و قرآن کا جاننے والا ہوں. بیٹے تم ابھی بہت بچے ہو، حدیث پڑھنا اتنا آسان ہے؟ تم کہتے ہو حنفی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، ہم لوگ حدیث سمجھتے ہیں. تو پہلے تو تمہیں حدیث کی تعریف نہیں معلوم. لغوی تعریف کیا ہے؟ حدیث کی لغوی تعریف ہے بکواس، قصے، کہانی کے. قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں بھی آیا ہے. علماء بیٹھے ہیں، پوچھو حدیث بکواس کے معنی میں بھی قرآن میں آیا ہے. اگر تم اس حساب سے اہل حدیث ہے، بکواس والے، تب تو ٹھیک ہے. اور حدیث کا شریعت میں معنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال. آپ کے سامنے کوئی کام کسی صحابی نے کیا، حضور نے روکا ٹوکا نہیں، یہ بھی حدیث. سرکار کے ذاتی اوصاف، یہ بھی حدیث. ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے. پھر حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں. حدیث کے ظاہری معنی بھی بہت مرتبہ الگ ہوتے ہیں. حدیث کے کئی مرتبہ باطنی معنی بہت الگ ہوتے ہیں. بیٹے تم کیا حدیث سمجھو گے؟ ایک مثال میں تمہیں دیتا ہوں. تم کہتے ہو ہم حنفی حدیث پہ عمل نہیں کرتے، آپ کرتے ہو. سنو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک معاملہ آیا. ایک صحابی پر زنا کی تہمت لگائی گئی. حضور نے فرمایا علی تلوار اٹھاؤ اور گردن اس کی الگ کر دو. حضرت علی گئے. بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے نبی جو کہیں اس پہ عمل کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. حضرت علی کا کام کیا تھا؟ تلوار اٹھا کر صحابی کی گردن کاٹنا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو پہنچے جنگل میں تو دیکھا کنویں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے. حضرت علی گئے، ایک مکہ مارا، نیچے گر گئے، ان کی تہبند کھل گئی. حضرت علی واپس آ گئے، کہا یا رسول اللہ میں اسے قتل نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں؟ حضور نے پوچھا کیوں؟ حضرت علی نے کہا زنا کی تہمت جھوٹی ہے، اس لیے کہ وہ بندہ زنا کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ، جب نبی نے کہا قتل کرو، حضرت علی کا کام کیا تھا؟ قتل کرنا. لیکن حضرت علی نے الفاظ نبوت کی مخالفت کی ہے. ہاں حضرت علی نے الفاظ نبوت کی مخالفت کی ہے، مراد رسول کی مخالفت نہیں کی ہے، مفہوم رسول کی مخالفت نہیں کی ہے. کچھ سمجھے؟ اگر یہ مثالیں میں تمہیں دیتا بیٹھوں تو رات گزر جائیں گی، لیکن زیادہ علمی بیان کروں گا تو یہی جھپکیاں لوں گے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ایسے آتے جاتے رہا کرو، پیروں میں بھی درد کم ہوگا. 9 بجے سے بیٹھے ہو، کیسے ڈھیٹ لوگ ہو یار. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا. نعرے تکبیر،
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ान मशाइख अहले सुन्नत। पहले तो मैं जो बच्चे अहले हदीस बने हैं उन्हें एक दावत फिक्र दूंगा, खुदा के लिए नए नए मसलक में जाकर अपनी यूनिटी को न तोड़ें, अपने इत्तेहाद को पारा पारा न करें। खुदा के लिए तुम अभी बहुत बच्चे हो, तुम्हारा जहन छोटा है, हदीस कुरान के नाम पे तुम्हें गुमराह किया जा रहा। तुम हदीस की बारीकियां देखो, एक एक हदीस लेने के लिए मीलों का सफर मुहद्दिसीन किराम ने किया है, सैकड़ों मील का। ये हदीस की किताबें लिखने के लिए जान को जोखिम में डाला है। इस इल्मी असासे को अपने ज़ाहिरी मुताले से बर्बाद न करो। रसूल करीम की मुराद क्या है? हुक्म नासिख है, मनसूख है, हदीस सही है, मौजू है, मरफू है, हसन है, हसन ली ज़ात ही है, हसन ली गैर ही है। अभी ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको बड़ा वक्त है। आपको लाकर दिखाते हैं, देखो हदीस में है, मेरे नबी फरमाते हैं यकूनु फी आखिरी ज़मान, आखिरी ज़माने में दज्जालूना कज़्ज़ाबून, झूठ बोलने वालों और फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। वो जमात क्या करेंगी? यातूनकुम मिनल अहादीस, तुम्हारे सामने हदीसें लेकर आएंगी। कैसी हदीसें? बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी ऐसी हदीसें जो ना तुमने सुनी ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी। देखो 60-60 70-70 साल वाले बैठे, उनसे पूछो तुम्हारे बचपन में तरावी कितने रकात होती थी? 20 ना भाई। अच्छा 8 वाले कितने साल पहले आए? चंद साल पहले। ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के बोल दूं, थोड़ा सा हल्का हाथ रखूं तो 30 साल पहले। अजीब बात है, मेरे आका फरमा रहे तुम्हारे सामने ऐसी हदीसें लाएंगे जो ना तुमने सुनी। तरावी 8 रकात, सुन्नत पढ़ना जरूरी नहीं है, टोपी पहनना जरूरी नहीं है, पैंट फोल्ड कर लो, टांगे फैला लो, हाथ यहाँ बांध लो, दुआ जरूरी नहीं है, सुन्नत ही तो है, मुस्तहब ही तो है। और फिर मस्जिद को बाकायदा, अजीब व गरीब आलम है, इनका 3 तलाक देने के बाद भी बीवी जायज रहती है। कई सारे मसाइल हैं जो ये नए नए हदीस के नाम पर पैदा कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं वो तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी हदीसें लाएंगे जो ना तुमने सुनी ना तुम्हारे बाप दादा ने। अच्छा क्या करना चाहिए? अच्छा जो मेरे आका ने 1450 साल पहले कहा वो आज हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर मेरे आका फरमाते हैं फइयाकुम वइयाहुम, उनसे दूर रहो, उन्हें अपने से दूर रखो। दूर रहने का हुक्म है, लेकिन मौलाना की बात लगती है कड़वी। अरे मौलाना का क्या है, तकरीर करके चले जाएंगे, हमको रहना है। सुबह सुबह उठ के उनका मुंह देखना है, उनको हमारा मुंह देखना। धंधा पानी करना भाई, धंधा पानी कौन मना किया? तेरे को कौन बोला बेटी दे? कौन बोला बेटी लेकर आ? बोले नहीं, ला सकते हैं, सुन्नी बनाने का सवाब मिलेगा। कौन सा मुफ्ती बोला तुझे ला सकते हैं? जरा वो मुफ्ती का नाम बता मुझे। अबे आजकल की लड़कियां जब आती तो सबसे पहले पैदा करने वाली माँ से औलाद को तोड़ती है, बाप से औलाद को तोड़ती है। तो दीन से जुड़ा हुआ रहने देंगी? जैसी वो खुद खबीसन है वैसे तेरे बेटे को खबीस बनाएंगे। और फिर क्या उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार आएंगे जाएंगे? नहीं। अगर तुम्हें करने का शौक ही है तो मुसलमान बनाकर 6 महीने तक इंतजार करो, फतावा आलमगीरी उठाकर देखो। जब उसका इस्लाम सिर्फ अल्लाह व रसूल के लिए हो, उसके बाद उससे शादी हो सकती, वो भी इस शर्त पर कि फिर उसका कोई रिश्तेदार तुम्हारे मौत में, मिट्टी में, शादी में, बिया में, खुशी में, गमी में, किसी चीज में ना आए। लोग धड़ल्ले से शादी कर रहे हैं। और इमाम साहब हक बोल दें तो फिर इनका पारा चढ़ जाता, कमेटी वालों का, सदर कमेटी के सदर साहब का पारा चढ़ जाता है कि मैं सदर, तो सदर है तो क्या अल्लाह ने बनाया तुझे सदर? अबे मोहल्ले वालों ने बनाया, थोड़ा पैसे वाला था, थोड़ा था भाई पटेल टाइप का, बना दिए। लंग नीस्त, खुदा का मुल्क छोटा नहीं है, मेरा पैर लंगड़ा नहीं। अल्लाह दाना पहले भेजता, बंदा बाद में भेजता है। मुझे ऐसी रोजी की कोई ज़रूरत नहीं है। ए ताइर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। यानी मैं तेरी बोली बोलूँ, मेरे मुंह में तेरी ज़बान है। सुनना है तो वही सुन जो कुरान और हदीस बोलता है।
میں تمام کمیٹی والوں سے گزارش کروں گا کہ امام کو حق بولنے سے نہ روکے، اور امام صاحبان آپ بھی چند روپے کے لیے وہابیوں کا نکاح پڑھا دیتے ہو یار، پھر تمہارے خود کے نکاح کے لالے پڑ جائیں گے، آپ کی اقتداء میں نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، مذاق نہیں کر رہا میں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھو میں ایسے رکھ رہا ہوں، کوئی حیثیت ہے اس کی؟ یہ دنیا ہے۔ خداوند قدوس و جبروت کی قسم، اگر ایمان میں ذرہ برابر بھی لچک پیدا ہو گئی نا، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ قوم کے امام ہیں، بہت ذمہ دار آدمی ہے، اللہ نے آپ کو بہت اعزاز سے، شرف سے نازل فرمایا، شرف سے نوازا ہے۔ آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرے تو قیامت کے دن وہ کیا بنا کر اٹھایا جائے گا؟ ارے بولو نا بھائی، گدھا کیا بنا کر؟ اچھا، یہاں سے ایک بات میں سوچ رہا ہوں کہ جو آپ کے مسجد کے امام صاحب ہیں، شاید یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں، کوئی فرشتوں کا قافلہ جا رہا ہوگا، اس میں سے امام صاحب ڈائریکٹ مصلی پہ تشریف لائے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوا نا؟ نہ خدا رسول نے امام بنایا، کمیٹی والوں نے بنایا، ہیں جب تک ہے، پھر دوسرا آ جائیں گا۔ بہت ملتے ہیں آج کل صدر صاحب لوگوں کی اس طرح فخریہ جملے ہوتے ہیں، بہت ملتے ہیں۔ اچھا، یہ امام جسے کمیٹی کے لوگوں نے امام بنایا، اگر یہ رکوع میں ہے اور آپ سجدے میں چلے جائیں، قرآن کہہ رہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھو، تو رکوع سے سجدے میں جانا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، ہے نا بھائی؟ اب آپ اس آیت کو سوچ کے سجدے میں گئے، اللہ کے نبی فرماتے جو امام پر سبقت کرے، آگے بڑھے، اسے قیامت کے دن گدھا بنایا جائے، گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی قسم میں سوچ رہا ہوں کہ جس مولوی کو محلے والوں نے، کمیٹی کے صدر نے امام بنایا، اس کی مخالفت کرنے والا گدھا بنایا جائے گا، اور جس امام اعظم ابو حنیفہ کو امت کے بڑے بڑے اولیاء نے، بڑے بڑے صالحین نے، بڑے بڑے اغواس و اقطاب و اوتاد نے امام بنایا ہے، اور 1400 سالوں سے امت جن کی تقلید کا پٹا گلے میں ڈالی ہوئی ہے، اس امام کی مخالفت کرنے والے کا حال کیا ہوگا؟ اس امام کی مخالفت کرنے والے کا حال کیا ہوگا؟ تو جانور ہم نہیں، جانور تم ہو، اس لیے کہ گدھے بنا کر تم اٹھائے جاؤ گے۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ میرے آقا کے روضہ انور پر گئے اور سلام عرض کیا، اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو۔ قبر انور سے جواب آتا ہے، اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو۔ تو ابو حنیفہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت امام الانبیاء کانفرنس، فیضان مشائخ اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ میرے بزرگوں اور دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں بڑے بڑے محدثین ہیں۔ آج فخر سے یہ جن جن کے نام لیتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے استاذ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، یہ بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں اور 10 لاکھ حدیثیں جانتے ہیں۔ امام بخاری کے دادا استاذ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ بخاری میں سب سے ٹاپ لیول کی حدیثیں جو ثلاثیات ہے 22، وہ 21 حدیثیں حنفی مقلدین کے ذریعے روایت کی گئی ہے۔ بیٹے، ابھی تم علم کے سمندر سے بہت دور ہو، اور تقریر ایسی نہیں ہو سکتی کہ آج ہی رات میں تمہیں مار ٹھوک کے حنفی بنا دوں۔ بس تمہیں اتنا کہہ رہا ہوں، بیٹے سدھر جاؤ، وقت ہے اب بھی سدھر جاؤ، زیادہ قابل نہ بنو ورنہ بہت بھاری پڑیں گی تمہیں قابلیت۔ آج جس راستے پر تم جا رہے ہو، ذاکر نائک اور مرزا انجینئر کے، خدا کی قسم یہ وہ نالائق لوگ ہیں جو 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کر اپنے بزرگوں پہ زبان تان کو دراز کرتے ہیں۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے پھر کہتا ہوں، میرا مقصد تمہیں ہنسانا رلانا نہیں ہے اور نہ تقریر کرنا ہے۔ میں تو مقرر ہوں بھی نہیں، ویسے بھی میں مدرس ہوں، مناظر ہوں، مصنف ہوں، فتاوی نویسی میرا کام ہے۔ تقریر تو لوگوں نے ڈیٹ لے لے کر اس میدان میں لے آئے، اور میں نے بھی کچھ بولنا سیکھ لیا ہے۔ میں تم سے گزارش کر رہا ہوں، ایک گزارش، یہ جو نئے نئے فرقوں میں بٹ رہے ہو نا، تمہارے ذہن میں وسوسے آتے،
خدا کی قسم مت آنے دو وسوسے، اور اہل سنت کے سچے مذہب کو جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس سے ایک ذرہ برابر مت ہٹو۔ علماء کرام کا ادب کرو، سادات کرام کا ادب کرو، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہو۔ کوئی ڈاؤٹ ہو مجھے فون لگاؤ، بہت مرتبہ میں فون نہیں اٹھاتا ہوں، اور کبھی کبھی جلال میں آتا ہوں تو سمجھ لیا کرو کہ حضرت کو دوسرا کوئی کام ہوگا، اور کبھی کبھی بہت پیار محبت سے 1-1 گھنٹہ بھی بات کر لیتا ہوں۔ تو اور علماء سے مسئلہ پوچھو، ان سے رابطے میں رہو، علماء سے جڑے رہو، کنیکٹ رہو۔ زمانہ بہت پرفتن ہے، پتہ نہیں ایمان کا طوطا کب اڑ جائے گا۔ ایمان کے چور چاروں طرف گھوم رہے تاک لگائے گھوم رہے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ اور خدا کی قسم آپ حدیث قرآن سمجھ رہے ہو، میں حدیث قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، یہ حدیث قرآن پہ عمل نہیں ہے، آپ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ آپ اجماع مسلمین سے ہٹ رہے ہیں، سبیل مسلمین سے ہٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر ایک نئے راستے پر آپ چل رہے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ اچھا اب زندگی رہی تو پھر آنا ہوگا، بلاؤں گے کہ نہیں بلاؤں گے؟ اچھا اس میں ہاتھ اٹھانے والی کون سی بات ہے؟ اچھا ہاتھ سے بلاؤں گے، مطلب کھینچ کھانچ کے لے کے آؤں گے، حضرت چلو بلائیے پھر انشاءاللہ کسی موقع پر۔ اب بلاؤ تو کم سے کم ایسے وقت مت بٹھاؤ کہ جب لوگوں کی آنکھیں بند اور منہ کھلا رہتا ہے۔ ارے یار یہ کوئی بات ہے؟ ایسے وقت بٹھاؤ، بیچارے 9 بجے سے بیٹھے بیٹھے پیر درد کر رہا ان کا، اس میں کوئی جگنو چمکانے والا ہے، کوئی گٹکا کھانے والا، بیچارہ کب سے سوچ رہا مولانا چھوڑے تو میں جا کے کھاؤں۔ ہمارے یہاں ایک نمازی صاحب، امام صاحب جب نماز لمبی کرتے ان کو اتنا غصہ آتا ہے، ایسے پڑھتے پڑھتے مچھرات الحمدللہ رب العالمین، بڑے جلال میں آ جاتے۔ تو امام کو بھی چاہیے کہ نماز ہلکی پھلکی پڑھائے، رعایت کرے۔ تو میں بھی تقریر آج ہلکی پھلکی کرتا ہوں اس امید پر کہ آپ مجھے دوبارہ بلائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا نہ بھی بلاؤ تو کیا فرق پڑ رہا ہے، جو سنے ہو اسی پہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تقریر قرآن پڑھنے میں، حدیث پاک بولنے میں جو مجھ سے غلطی خطا ہوئی اسے معاف فرمائے۔ اور ایک اعلان سن لیں، اگر آپ ڈائریکٹ صحیح معنوں میں دین سیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ میرا چینل ہے سنی جمعیت الاحناف، ڈیلی اپڈیٹ آتی ہے، ڈیلی، اس کو سبسکرائب کریں۔ ایف بی پر ہمارا چینل ہے سنی جمعیت الاحناف، اس کو لائک کریں، اور انسٹاگرام پہ بھی ہمارا پیج ہے، اس کو بھی فالو کریں، لائک کریں۔ یہاں سے ڈیلی اپڈیٹ انشاءاللہ آپ کو دینی معلومات ملتی رہیں گی۔ تنظیم سنی جمعیت الاحناف سے جڑیے، تنظیم کا تعاون کیجیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں۔ دوران تقریر قرآن پڑھنے میں، حدیث بولنے میں جو مجھ سے غلطی ہوئی، میں تمام حاضرین سامعین علماء کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری تمام خطائیں معاف فرمائے۔ مجھے نکلنا ہے جودھ پور کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، تیور ہیں کیا ہوا کہ یہ میں دیکھتا نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ جیسا کہ ابھی امام صاحب فرما رہے تھے کہ میں واقعی بالکل پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا، اور اب یہ جو نشست ہو رہی ہے یہ فقط سوال و جواب کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو۔ میری تقریریں آپ حضرات سنتے ہوں گے، آن لائن ڈیبیٹس وغیرہ، مناظرے، آرٹیکلز وغیرہ بھی پڑھتے ہوں گے، اور مختلف اوقات میں میں چھوٹی چھوٹی امیجز بھی انٹرنیٹ پہ شیئر کرتا ہوں، جس کا ماحصل یہی ہے کہ براہ راست قرآن و حدیث نہ پڑھ کر علماء کرام کا اتباع کیا جائے، ان کے ذریعے حدیث و قرآن کو سمجھا جائے، ورنہ کیا تباہ کاریاں ہوتی ہے، کیا بربادیاں ہوتی ہے، اور آدمی کیسے قعر مذلت میں جاتا ہے، یہ انشاءاللہ الرحمن میں رات میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ابھی یہ جو نشست ہے یہ سوال و جواب کی ہے۔ سوال میں آپ حضرات فقہی مسائل نہ پوچھیں۔ فقہی مسائل سے مراد نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، حج و زیارت سے متعلق، بیع سے متعلق، شرع سے متعلق، یہاں آپ عقائد سے متعلق سوالات پوچھیں۔ کسی بھی فرقے کی آپ کو جانکاری لینی ہے، بالخصوص وکٹورین اہل حدیث، ان کے تعلق سے آپ جاننا چاہیں
مسئلہ رفع یدین ہو، فاتحہ خلف الامام ہو، رفع سبابہ ہو، کوئی بھی مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ کرم ہے کہ اگر میں حالت غنودگی میں رہوں، نیند میں رہوں، اور اس وقت بھی مجھے کوئی غیر کا مقلد، ہم تو امام کے مقلد ہیں، کوئی غیر کا مقلد بھی فون کرے تو بحمدہ تبارک و تعالیٰ میں اسے دندان شکن جواب دیتا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کے پاس سوالات ہوں گے تو سوالات کریں آپ حضرات۔ فقط 40 منٹ میں رکوں گا، پھر چلا جاؤں گا۔ پوچھیں۔ دیکھیے ایسا ہے، ہمارے یہاں پہ جھجک بہت ہوتی ہے، سوالات بہت ہوں گے، اور جب کھل جائیں گے تو پھر ایسے کھلیں گے کہ مغرب اور عشاء بھی یہی ہو جائے گی۔ بلا جھجک پوچھیں۔ ہاں وعلیکم سلف صالحین نہیں لگاتے، سلفی لگاتے ہیں، اور وہ اتنے بڑے گھامڑ ہے کہ سلفی لگاتے ہیں۔ لفظ ہے اصل میں سلف، کیا لفظ ہے؟ ہاں، وہ اسلاف کو کہتے ہیں سلف، گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کو۔ بہت حجت کرتے ہیں یہ لوگ، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے پر بڑا زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہی نہیں۔ رکو میں بھی ذرا ریکارڈنگ کر لوں، شاید اور بھی لوگوں کے کام آ جائے۔ کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ ہاں، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ صاحب نے سوال پوچھا کہ غیر مقلدین اپنے نام کے آگے سلفی لگاتے ہیں، تو اصل میں لفظ ہے وہ سلف۔ سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے بزرگان دین کو۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں تو ہر نماز میں اس کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا امام اور منفرد کے لیے ضروری ہے، مقتدی کے لیے نہیں۔ لیکن یہ لوگ سب کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث پاک کے مطابق نماز ہوتی نہیں۔ اسی سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ایک طرف تو اس دعا میں ہمیں اللہ تعالیٰ بزرگان دین کا راستہ چلنے کی تلقین فرما رہا ہے، ہدایت فرما رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے کہ ان کا راستہ چلو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو ان کے راستے پر چلے گا وہی سلفی ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ تو بڑے بڑے اماموں پر منہ اٹھا کر بھونکنے لگتے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا یہاں، ایک صاحب نے موبائل میں دکھایا مجھے کہ فلانا غیر مقلد تمہارے شہر کا، کہتا وہ اگر آ رہے ہیں تو میں نہیں آؤں گا کیونکہ وہ گالی بہت دیتے۔ جب تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ سخت لفظ اور گالی میں کیا فرق ہے، اب گھامڑ کوئی گالی ہے، بے دال کا بودم چغت یہ کوئی گالی ہے؟ یہ سخت الفاظ ہے، گالیاں نہیں ہیں۔ اتنا شعور تو ہمیں بھی ہے کہ ہم لوگ خانہ خدا میں بیٹھے گالیاں کیسے دیں گے؟ گالیاں وہ ہے جو تم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ اور بڑے بڑے اکابرین امت کی شان میں دیتے ہو۔ تو ایک طرف تو تمہارے یہاں تقلید مطلق حرام، پھر آپ سلفی لگاتے کیسے ہو یہ تو بتاؤ بھئی۔ یہ سوال تو ان سے کرنا چاہیے آپ کو، نہ کہ مجھ سے کرنا چاہیے۔ سلفی تو آپ ہو نہیں، سلفی کون ہے؟ ہم لوگ ہیں۔ بولو بھئی کون ہے؟ ارے یار اتنی سخت گرمی میں، اتنا ٹیمپریچر ہے 37 ڈگری سیلسیس، اس میں بیٹھ کر وداؤٹ پنکھے اے سی کے میں تقریر کر رہا ہوں، آپ حضرات کچھ تو ساتھ دیں میرا۔ سلفی ایکچول میں ہم لوگ ہیں، سنی بھی ہم ہیں، سلفی بھی ہم ہیں۔ ان کا سلفیت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بات دراصل ایسی ہے کہ ان کا گہرا تعلق اور ناطہ ہے سعودیہ سے، اور سعودیہ کے ریال پہ یہ رال ٹپکاتے ہیں۔ تو آپ اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ اہل سعود جو ہے وہ غیر مقلد ہیں، نہیں، سعودیہ والے خود مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ ابن تیمیہ بھی حنبلی ہے، ابن قیم بھی حنبلی ہے، اور اسی طرح ابن عبد الوہاب نجدی بھی مذہباً حنبلی ہے۔ اور آج بھی وہاں جو آل شیخ ہیں، آل سعود ہیں، یہ دونوں حکومت والے بھی افتاء والے دونوں کے دونوں حنبلی ہیں۔ اور آج بھی خانہ کعبہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ ناصر الدین البانی نام کا جو شخص تھا جس نے احادیث پاک کا بالکل کباڑہ کر کے رکھ دیا، اس نے بڑی کوشش کی کہ حرمین کے اندر تراویح 8 رکعت ہو جائے۔
شاہ فہد نے اس کو مکے اور مدینے سے نکلوا دیا، خروج لگوا دیا کہ تیرا داخلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایکچول میں وہ لوگ جو ہیں مقلد ہیں، وہ عقیدے میں وہابی ہیں، مذہب کے اعتبار سے وہ لوگ مقلد ہیں، تو ان کو رجھانے کے لیے، ان سے پیسہ کھینچنے کے لیے یہ لوگ سلفی بنتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ سلفی ہے ہی نہیں، اور نہ یہ محمدی ہے۔ تو کچھ لوگ محمدی بھی تو لگاتے ہیں ان میں، اور پھر بتاتے ہم تو محمدی ہے، آپ تو حنفی ہے، یعنی محمدی کو حنفی کا اپوزٹ بتاتے ہیں۔ عجیب بے وقوف آدمی ہے۔ محمدی حنفی کا اپوزٹ کیسے ہو گیا؟ جو حنفی ہوگا وہ لازماً محمدی ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص حنفی تو ہو اور محمدی نہ ہو۔ حنفیت چھوٹی نسبت ہے، محمدی بڑی نسبت ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہاں رہتے ہو، آپ کہیں پالی میں، وہ کہیں راجستھان میں، بولے نہیں پالی میں، تو پالی راجستھان سے جدا ہے کیا؟ لازماً پالی راجستھان ہی کا حصہ ہے، جو پالی کا ہوگا یقیناً راجستھانی ہوگا۔ تو ان کا سلفی لگانا بھی عبث، محمدی لگانا بھی عبث۔ اور کوئی سوال ہو تو کریں۔ میرا سوال یہ ہے کسی بد مذہب کا نماز جنازہ کو سنی عالم پڑھا دے، یا کسی سنی جو انتقال ہو گیا اس کا جنازہ وہابی پڑھا دے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اگر ایسا بد مذہب کہ جس کی بد مذہبیت واضح ہو لیکن حد کفر کو نہ پہنچی ہو، اب اس میں بڑی تفصیل ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے جس کو چاہتے ہیں صلح کلی بھی بول دیتے ہیں، جبکہ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ نے عرس رضوی کے موقع پر صلح کلی فی العمل اور صلح کلی فی الاعتقاد دونوں کی بہت واضح تعریف فرمائی۔ ایک عقیدے کا صلح کلی ہوتا ہے، ایک عمل کا صلح کلی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسا بد مذہب جس کی بد مذہبیت حد کفر کو پہنچ چکی ہو، اس کی اگر کوئی نماز جنازہ پڑھائے اور اسے پتہ نہ ہو، بتا دیا جائے، اگر وہ توبہ رجوع کر لے، تجدید نکاح کر لے تو کوئی حکم نہیں، لیکن جانتے ہوئے پڑھائے اور اس پر اڑے رہے تو ایسا شخص اگر منصب امامت پر ہو تو اس کی امامت درست نہیں ہے، نہ اس سے کوئی دینی کام لیا جا سکتا ہے، خواہ وہ تقریری کام ہو، تحریری کام ہو، تدریسی کام ہو یا منصب افتاء کا کام ہو۔ اور کوئی سنی کی نماز جنازہ اگر وہابی پڑھا دے تو پھر اس کے بعد آپ 3 دن کے اندر تک اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی، لوگ دیوبندی میں بیٹی دیتے ہیں کھلے عام، اور کہتے ہیں کہ ہم تو بیٹی لے کے آتے تھے کہ صرف بیٹی دے رہے ہیں، ہم تو لا نہیں رہے، اور کوئی دیتے بھی ہے اور لیتے بھی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی اپنی بیٹی اگر دیوبندی میں دے اور کہے ہم تو دے رہے ہیں لا نہیں رہے، تو اب اس اولاد سے تمہارا بالکل تعلق ٹوٹ گیا، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، جو تمہاری ذریعے جنہوں نے پرورش پائی ہے، تو اولاد کے بارے میں ماں باپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اگر تم نے بیٹی دے دی اور اس بیٹی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اب ان کا کسی طرح کا آنا جانا کچھ نہیں ہے، تب تو ایک بات الگ ہے، جائز نہیں کہہ رہا ہوں میں، تب تو ایک بات الگ ہے، لیکن یہ بیٹی دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں سے رشتہ داری کو بڑھاوا دینا۔ آج وہابیت اور دیوبندیت جو پالی میں پھیلی ہے، ایک زمانے میں پالی میں ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ 80-90 سال کے لوگ بیٹھے، ذرا ان سے پوچھئے کہ ان کے بچپن میں اس بیماری کو کبھی انہوں نے سنا تھا؟ نہیں سنا تھا۔ تو یہ اس طریقے کی صلح کلیت، نرم گوشہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس شخص نے اپنی بیٹی وہابی کے یہاں دی ہے، تمام اہل سنت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے مکمل بائیکاٹ کر لیں۔ جب تک آپ ایسی سختی نہیں کرو گے عقیدے میں، معاملہ بننے والا نہیں ہے۔ بالکل سختی کی جائے اس کے ساتھ، اس کا یہ عمل حرام، اشد حرام، جتنے دن اس کی بیٹی رہے گی وہ زنائے خالص ہے۔ اب اس پر فرض ہے مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بغیر طلاق کے لے آئے، چونکہ جب نکاح ہوا ہی نہیں تو طلاق کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اور پوچھیں، زور سے بولو بیٹا۔ ہاں، وعلیکم السلام۔ ہاں بالکل دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا مذائقہ ہے۔ قبرستان سے آتے وقت پیچھے قبرستان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، مسجد کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں اصل میں اتنا تھکا ہوا تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ غلام یاسین صاحب
میرے ساتھ بہت زیادتی کی انہوں نے، نہیں چلنا پڑے گا، ہم نے پوسٹر چھاپ دیا اور ممکن ہے کہ غیر مقلدین اور اہل حدیث آئیں گے، تو میں نے کہا ایسے تو آتے نہیں ہیں، چلو میں ہی چل کے ان کے وجود نامسعود کو دیکھ لوں، مگر افسوس کہ کوئی غیر مقلد اور کوئی اہل حدیث آیا نہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ سوال دیوبندیت اور اہل حدیث کے متعلق کریں۔ بولو بولو۔ وعلیکم السلام۔ معلوم ہے کٹر وہابی ہے، اس کی جنازہ کی نماز ہی پڑھتے ہیں، اسے دعوت میں بھی بلاتے اور اس کو اس کا کیا بیٹھیے۔ ابھی جو مسئلہ انہوں نے پوچھا میں بتا چکا، وہی مسئلہ انہوں نے پوچھا، اسی قبیل کا مسئلہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جو سڑا ہوا بدبودار وہابی ہے اس کے جنازے میں جو بھی شریک ہوگا اس پر حکم توبہ، تجدید ایمان، بیوی رکھتا ہو تو تجدید نکاح، شیخ رکھتا ہو تو تجدید بیعت ضروری ہے۔ اور وہابی کے ہوٹل میں کھانا، آج کل اللہ رحم فرمائے ایسے ایسے رئیس المحققین لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے دنیا میں صرف 5 ہی لوگوں کو کافر مانا ہے اہل اسلام میں، باقی سب مسلمان ہیں، مزے سے جتنا چاہو کھاؤ، جبکہ ذبیحے کے معاملے میں بہت سخت احتیاط برتنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ کوئی لقمہ حرام اگر پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس لقمہ حرام سے اگر بدن کا کوئی حصہ بنا گوشت کا تو وہ اسی لائق ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے۔ ہرگز کسی وہابی کے ہوٹل میں گوشت کھانے کی قطعی اجازت نہیں، بالکل نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور پوچھیں وہابی کا ذبح کیا نہیں کھا سکتا تھا؟ بتا، جب میں کہہ رہا ہوں وہابی کی ہوٹل میں نہیں کھا سکتے، ایک دوسرے کے یہاں زیادہ رشتے دار ہیں ان کے، ہاں دیوبندی ذبح کرتے ہیں ان کے فنی کے یہاں بھیجتے ہیں وہ۔ اب وہابی کا ذبیحہ، جب میں کہہ رہا ہوں وہابی کی ہوٹل میں کھانا منع ہے تو کیوں منع ہے؟ اس لیے منع ہے کہ ذبح کیا ہوا اس کا ہے، اور اگر سنی نے بھی ذبح کیا ہوگا اور وہابی لے کر آیا تو چونکہ اب اوجھل ہو گیا نظروں سے تو اب ہمیں اعتبار نہیں ہے وہابی پر، تب بھی کھانا اس کا جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں تب بھی اس کا کھانا جائز نہیں، تو پھر وہابی کا ذبح کیا ہوا یہ کیسے جائز ہو سکتا؟ اور جو لوگ قربانی کے موقع پر وہابی سے اپنا جانور ذبح کراتے ہیں ان کی قربانی بھی رائے گاں چلی گئی، ایام نہر گزرنے کے بعد ان کو پورے جانور کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، ان کی قربانی ہوئی نہیں۔ خاص طور سے ذبیحے کے معاملے میں سمجھ لیں، ابھی ہم لوگ بھی عمرہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ لوگ جاتے ہیں، یار مولوی لوگ 2-4 دن بنا گوشت کھائے رہ نہیں سکتے، مر جاؤ گے اگر تم 2 4 5 10 دن 15 دن شاکاہاری کھا لو گے، کیا فرق پڑتا؟ اتنا موٹا نفس ہو گیا کہ بغیر گوشت کے تمہارا کام ہی نہیں چلتا۔ ہم تو 15 20 دن بحمدللہ ثم الحمدللہ، میں خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، جبکہ قطعاً نہیں معلوم ہے کہ وہابی کا ہی ہے، لیکن یہ بھی نہیں معلوم سنی کا ہے۔ اور آج کل تو لوگوں نے کھلی چھوٹ دے دی، وہابی سے جانور ذبح کروانا، وہابی کا ذبح کیا ہوا گوشت کھانا یا قربانی کے شرکاء میں وہابی کو شامل کرنا، یہ آپ کی قربانی کو برباد کر دے گا۔ پوچھو گے عورت کیا عورت میں کیا ملک کو طلاق دے سکتی ہے عورت؟ اچھا بیٹھی تو اس کے لیے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ابھی ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں پہ خواجہ بپلا اس لیے ابھی سورگرہ کے اندر اس لیے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر۔ نکاح کی جو چابی ہے اس کو، نکاح کو کھولنے کی، وہ طلاق ہے، اور وہ اختیار مرد کو ہے۔ اگر عورت طلاق لینا چاہے تو بذریعہ خلا علیحدہ ہو سکتی ہے، قاضی کے پاس جائے اور اپنا معاملہ رکھے، قاضی شہر کے پاس، سب سے بڑے عالم کے پاس، پھر وہ عالم جو ہے ان دونوں کے بیچ میں خلا کروائے گا، اس کو خلا کہتے ہیں۔ یعنی عورت اگر کہے کہ میں تجھے طلاق دیتی ہوں تو اس طرح طلاق بالکل نہیں ہوتی جب تک قاضی کے ذریعے خلا نہ کروایا جائے۔ ہاں مرد جب بھی دے گا، جس حالت میں بھی دے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ نہیں تو ابھی یہ معاملہ اس کا قاضی کے پاس جائے گا، وہ مفتی کے پاس سوال و جواب کے سیشن میں حل ہونے والا نہیں، پتہ نہیں ان کے بیچ کیا معاملات ہیں اور کتنے سنگین معاملات ہیں۔ تو عورت کو چاہیے کہ پھر وہ قاضی شہر کے پاس اپنا مسئلہ لے جائے اور وہاں اپنی خود نوشت بیان کرے۔ پوچھو کیا ہے؟ کیا ہم لوگ جب کتابیں پڑھتے ہیں بہار شریعت وغیرہ، فقہ کی کتابیں، تو جہاں اس میں اہل بدعات آتا ہے تو اس سے مراد گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ گمراہ وہ جو ضروریات اہل سنت میں سے کسی کا انکار کرے۔
مثال کے طور پہ آج کل سنیوں میں ایک فرقہ پیدا ہو رہا ہے، جیسے وہابی گستاخ بن کر آئے ویسے سنیوں میں ایک فرقہ محبتی بن کر آ رہا ہے جس کو تفضیلی کہتے ہیں، اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو، جن پر ہماری جانیں قربان ہیں، ان کو مولا حضرت ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کے نظریات اور عقیدے کے خلاف ہے۔ تو ایسا جو عقیدہ رکھے وہ گمراہ ہے۔ اہل سنت سنی ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے سنی ہونے کے لیے، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ گمراہ، یعنی وہ خارج اسلام نہیں ہے، اپنی گمراہیت کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا، بشرطے کہ اس کی گمراہیت حد کفر کو نہ پہنچی۔ اور کافر وہ ہے جو ضروریات دین میں سے، یعنی جو چیزیں ماننے سے بندہ مسلمان ہوتا، اس کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ کافر اور گمراہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ صرف گمراہیت کی حد تک ہی رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو تجاوز کر کے کافر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ تو اگر کسی شخص کے بارے میں پرسنل بات کرنی ہو تو پھر اس سے اس کے خیالات، اس کے نظریات، اس کے عقیدے معلوم کرنے پڑیں گے۔ میرے خیال سے آپ حضرات کو غیر مقلدین اور دیوبندیوں کے تعلق سے جو اعتراضی مسائل ہیں جس پر زیادہ اعتراض ہوتے ہیں وہ پوچھنے چاہیے، پوچھیں آپ۔ ہمارے یہاں ان کو بھی موقع دو نا۔ وسلام۔ اپنے قد کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ ہاں اچھا۔ میں جب آج سے 1.5 سال پہلے میں نمازی نہیں پڑھتا تھا، جگہ جایا کرتا تھا، نمازی نہیں پڑھتا تھا، کوئی دن کا کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس کسی کو بھی حاجت دعا بنا کے جنگل جگہ سے بابا کو بنا کے حاجت مجھے پکارا کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے میرا دل پھیرا میں قرآن کر پایا، میں نے قرآن پڑھا، مجھے کافی ساری چیزیں پتہ چلی کہ درگاہ پہ جانا وہ تو جانا حرام ہے، درگاہ پر طرح طرح کی وزٹ کرنا حرام ہے۔ تو میرے جو پیسے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی جو نبی صاحب کو بشر بولتا ہے وہ کافر ہے۔ میں نے اس کو بولا کہ نبی صاحب کو بشر بولو، شارٹ مختصر کرو، زیادہ تمہاری تقریر نہیں ہے، جواب مجھے دینا ہے۔ اپنا اعتراض کیا ہے وہ بولو۔ اعتراض میرا یہ ہے کہ بنا میرے بارے میں جانے کہ یہ بولتا کیا ہے، بنا میرے بارے میں تقدیر کے مجھے وہاں بھی دیوبندی اہل حدیث سے جوڑا گیا، جبکہ آپ میرے بارے میں جانتے نہیں ہو کچھ۔ سمجھ گئے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے بارے میں بنا جانے کوئی مجھے وہابی دیوبندی کہہ دے۔ ابھی جیسا سوال سے پہلے انہوں نے ایک خلاصہ پیش کیا، پہلے میں صرف درگاہ پہ جاتا تھا، بعد میں نے قرآن پڑھا اور قرآن میں عورتوں کا مزاروں پہ جانا حرام لکھا وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھو ان کا قرآن پڑھنا کہ پورا قرآن الحمد کے الف سے والناس کی سین تک، یہی نہیں اس کے اوپر جن جن کا ہاتھ ہے جو اس وقت یہاں نہیں ہے، میں کل صبح تک ہوں 10 بجے تک پالی میں، اور جتنے غیر مقلد پالی کے اندر ہے، آس پاس میں ہے یا کسی گٹر نالی کے اندر ہے، وہ سب اٹھ کر آئیں اور قرآن کے اندر یہ دکھا دیں کہ عورتوں کا مزار پہ جانا حرام ہے۔ میں جائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن قرآن کی طرف تہمت لگانا حرام ہے کہ نہیں؟ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہر اچھی بات کو حضرت علی کا قول کہتے ہیں، ہر اچھے شعر کو ڈاکٹر اقبال کا شعر کہتے ہیں۔ تو ہر اچھا شعر اقبال کا شعر نہیں ہوتا، ہر اچھی بات حضرت علی کی نہیں ہوتی۔ اچھی بات ہونا اور ہے اور وہ بات نبی کی ہونا اور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی میری طرف جھوٹ باندھے تو اس کو کیا چاہیے؟ ایک سیکنڈ، میں ان کا سوال میں ابھی جواب ہی دے رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بھرپور موقع دیا سوال کرنے کا، اور اس سوال کے جواب کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا یہاں سے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ کوئی مجھے کیسے طے کر سکتا ہے کہ میں وہابی ہوں، کوئی مجھے کیسے طے کر سکتا ہے کہ میں وہابی ہوں، جبکہ میں تو نماز پڑھتا ہوں اور پہلے درگاہ پہ جاتا تھا، اب نہیں جاتا تھا، اور قرآن میں لکھا ہے درگاہ پہ نہیں جانا چاہیے۔ پورے مجمع میں آپ نے سنا کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے، تو جب لکھا ہے تبھی تو پڑھا ہے، آپ نے تو پڑھ بھی لیا۔ کیا بولو؟ بیٹھو۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ قرآن، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، عورتوں کا درگاہ پہ جانا حرام ہے،
یعنی کہاں پڑھا ہے یہ عورتوں کا درگاہ پہ جانا حرام ہے؟ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں، قرآن کے اندر پڑھا ہے۔ اب یہ صاحب چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ میری پکڑ ہو رہی ہے تو پھر اب یہاں سے یہ کچھ اپنے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کو وہابی لوگ اس لیے سمجھتے ہیں، میں مطلب کی بات بتاؤں، کہ وہابی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا یہ وہابی ہے، اس کی حرکات سے، اس کے اقوال سے، اس کے افعال سے، اس کے چال چلن سے، اس کی گند بھری بولی سے، ان باتوں سے طے کر لیا جاتا ہے۔ وہابی کوئی ٹیگ تھوڑی ہوتا ہے۔ میرے ماتھے پہ ٹیگ ہے کہ میں بریلوی ہوں، لیکن الحمدللہ بہت پکا بریلوی ہوں، اور مرتے دم تک بریلوی رہوں گا، اور حشر میں بھی انشاءاللہ بریلوی اٹھوں گا، حشر میں بھی انشاءاللہ بریلوی ہی اٹھوں گا۔ اب تم چونکہ پھنستے ہو تم لوگ تو بہانے بازیاں کرتے ہو، میں تو فقط مسلمان ہوں، تو سن لو، فقط مسلمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، خدائے کعبہ کی قسم میں خانہ خدا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تمام کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب اعظم کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ سکتا ہے، بدن سے نکلی ہوئی روح دوبارہ بدن میں داخل ہو سکتی ہے، لیکن سرور انبیاء نے، امام الانبیاء نے اپنی زبان اقدس سے جو فرما دیا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہہ رہا وما ينطق عن الهوى، یہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، ان کا رب ان پر وحی فرماتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ قرب قیامت میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی باقی سب جہنمی۔ جنتی کی ساری نشانیاں بتائی جو میں رات میں بتاؤں گا۔ ایک نشانی یہ بھی بتائی، کیا نشانی بتائی؟ کہ وہ سارے فرقوں سے الگ ہوں گا اور سب کا رد کریں گا، کسی کی بخشش نہیں، کسی کی رعایت نہیں۔ آنا ہے تو آ، جانا ہے تو جا، کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن ابھی 12ویں شریف آئے گا تو یہ جو روزانہ ریال کے لیے لڑتے ہیں دیوبندی اور اہل حدیث، سعودیہ والوں کے جا کر کان پھونستے ہیں کہ یہ تو قبر پرست ہے، یہ تو غیر مقلد ہے، ایک دوسرے کے خلاف، لیکن 12ویں میں دونوں ایک ہو جائیں گے، 12ویں کے موقع پر دونوں ایک ہو جائیں گے۔ تو کفر سے کفر بغل گیر ہوتا ہے، اور بریلوی تنہا وہ جماعت ہے کہ جو کبھی کسی باطل فرقے سے اتحاد کرتی ہی نہیں ہے۔ آپ کا بد عقیدہ ہونا آپ کی بولی سے طے کیا جا رہا ہے، آپ کی بد عقیدگی، آپ کی ایسی خباثت بھری جنون کی بولی سے طے کیا جا رہا ہے کہ جب میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے کہی نہیں۔ جب سرکار کی طرف جھوٹ منسوب کرنا حرام ہے تو اللہ کی کتاب کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ عورتوں کا مزارات پہ جانا حرام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا بھی فتویٰ ہے اور ہم بھی مانتے ہیں، اور بعض صورتوں میں اس کی جو اجازت دی گئی ہے وہ صورتیں بھی پھر کبھی بیان ہوگی، لیکن تم نے بجائے اعلیٰ حضرت کے اس بات کو قرآن کی طرف منسوب کیا، اور تم لوگ اسی طرح کی دھونس عوام پر بٹھاتے ہو۔ بیچارہ جو باہر گاڑی کھینچ رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، جو بھنگار بین رہا ہے، جو پکوڑی تل رہا ہے، اس کو جا کر حدیث قرآن سناتے ہو۔ ذرا بتاؤ قرآن کی کس آیت میں الحمد کی الف سے والناس کی سین تک لکھا ہے کہ عورتیں مزار پر نہیں جا سکتی؟ ارے کچھ دین ہم قرآن سے معلوم کریں گے، کچھ حدیث سے، کچھ فقہائے کرام کے اقوال سے، کچھ اجماع امت سے۔ تم تو اہل حدیث سے بھی 2 قدم آگے معلوم پڑ رہے ہو، سارا کے سارا دین ہی تم قرآن سے ثابت کر رہے ہو۔ تو ایسی بولی بولنے والے جتنے ہو آپ جی بولیے۔ مطلب جو اہل حدیثوں کا طریقہ ہے اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں غوث اعظم کو دنیائی اعتبار سے غوث اعظم مانتا ہوں، دینی اعتبار سے غوث اعظم نہیں مانتا۔ غوث اعظم نے اس کو 2-4 فیکٹری کھول کر دے دی ہے کیا؟ ارے غوث اعظم کا جو معنی ہے وہ بڑا مددگار ہے، بڑا فریاد رس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دنیاوی اعتبار سے غوث اعظم مانتا ہوں، تو غوث اعظم نے اس کو بنگلو دیا، فیکٹریز دی، کار دی، کیا دیا جو دنیاوی اعتبار سے مانتا ہے؟ عجیب گھامڑ ہے، لقب ہے دینی اور اس کو فٹ کر رہا ہے دنیاوی معاملات میں۔ مطلب ایسی بے تکی باتیں ہوتی جو سوال ہی نہیں بنتا، اس کا جواب دے تو کیا دے آدمی کہ بھئی میں دنیاوی اعتبار سے ان کو غوث اعظم مانتا ہوں۔
تو دنیاوی اعتبار سے کیوں مانتا ہے؟ انہوں نے تجھے کیا بنا کر دیا؟ کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان یہ کان کھول کے سن لے کہ کپڑے عام طور سے جیسے نماز کے باہر پہنتے ہیں، نماز کے اندر اس کے خلاف پہننا یہ نماز کو مکروہ کر دے گا، کراہیت پیدا کر دے گا، اور یہ کراہیت درجہ تحریمہ میں پہنچے گی، یعنی نماز کا دہرانا واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ میرے آستین ایسے ہیں، اب اس کو میں فولڈ کر دوں تو یہ کپڑا الٹا ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ میرا پاجامہ ہے، اس کو میں ایسے الٹا کر دوں تو الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ آپ بے شک، اچھا اس وقت آپ کو میرا پاجامہ کہاں دکھنا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے کے اوپر، تو پاجامہ آپ ٹخنوں سے اوپر سلائیے نا۔ یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں مولوی صاحبان اور شاعر صاحبان پورا زمین کو صاف کرنے والا پاجامہ پہنتے، حالانکہ حدیث میں سخت تاکید ہے، اور اسے میں بولوں کہ آپ بولیں گے؟ لیجیے، میں بول رہا ہوں نا۔ ارے حضرات، حاجی صاحب بیٹھیے، میں بول دوں 5 منٹ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ تو آج افسوس کی بات ہے کہ وہابیوں کو چڑھانے کے لیے ہم لوگ ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہنتے ہیں، سنت میں کسی کی مخالفت نہیں۔ ایک بمبئی میں ایک مقرر صاحب نے کہا کہ ملا علی قاری فرماتے ہیں جو سنت بد مذہبوں کی علامت بن جائے اس کا ترک واجب ہے۔ سراسر جھوٹ ہے یہ، ورنہ تو پھر نماز پنجگانہ ہم سے زیادہ وہ پڑھتے ہیں، اتنی پڑھتے ہیں کہ پڑھ پڑھ کے مسجد کی چٹائیاں بھی کالی ہو گئی اور ماتھے پہ بھی شامی کباب بن گیا ان کے۔ پھر تو آپ کو نمازیں بھی ترک کر دینی چاہیے معاذ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے کے لیے ہم کو کسی کی مخالفت نہیں کرنی، ہمیں اپنے آقا کا اتباع کرنا۔ ہر سنی کو چاہیے کہ ٹخنے سے اوپر ہی پاجامہ پہنے، اتنے کہ ٹخنے نظر آئے، یہ نہیں کہ گھٹنے نظر آئے۔ وہ لوگ کچھ زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، داڑھی شریف کچھ زیادہ پڑھا لیں گے، پاجامہ شریف کچھ زیادہ اٹھا لیں گے، اور بہرحال جن کے پاجامے نیچے ہوں تو اب چاہیے کہ وہ نیچے ہی رہنے دے، اس سے نماز مکروہ تنزیہی ہوں گی، کیا ہوں گی؟ لیکن فولڈ کرنے کی صورت میں کیا ہوں گی؟ تحریمی نمازی نہیں ہوں گی، کیونکہ کپڑا اس صورت میں الٹا ہوتا ہے، الٹے کپڑے پہ نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کتنے آپ ہی سوال پوچھوں گے بار بار؟ دوسروں کو کسی کو موقع دو، کوئی سوال ہے؟ آپ پوچھو۔ وعلیکم السلام۔ بیٹھو، اب دیکھو صلح کلی میں نے کہا اگر وہ عمل کے اعتبار سے ہے تب تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، سمجھایا بجھایا جا سکتا ہے۔ اگر عقیدے کے اعتبار سے ہے تو اصل میں صلح کلی ہوتا کافر ہی ہے۔ وہ شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو تمام لوگوں کو مسلمان سمجھے، جبکہ اس پہ حق واضح ہو چکا، اس پر حجت قائم ہو چکی، اسے دلائل و براہین سے سمجھایا جا چکا، اس کے باوجود جو سب کو حق جانے، اب آپ اسے صلح کلی کہیں یا کافر کہیں ایک ہی بات ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کہ ہے تو سنی لیکن نماز پڑھ رہا ہے وہابیوں میں کم علمی کی بنیاد پر، یا وہابیوں میں رشتہ کر رکھا ہے، یا وہابیوں کا کھاتا پیتا ہے، تو بہتر تو یہی ہے پہلا درجہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنَ، کہ اس پر بہترین انداز میں حجت قائم کی جائے، یعنی اسے اچھے انداز میں سمجھایا جائے، بالموعظۃ الحسنہ، بہترین گفتگو کے ذریعے۔ تو ایسے لوگوں کو اگر سمجھایا جائے، بتایا جائے، وہابیوں کا لٹریچر دکھایا جائے تو بڑی امید ہوتی ہے کہ ایسے لوگ پلٹ آتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں، آپ پہلی باری اگر حشمتی شمشیر بن جائیں گے اور فاتح کشمیر بن جائیں گے تو پھر تو بیڑا غرق ہو جائیں گا، پھر اچھے خاصے لوگ ٹوٹ جائیں گے نا بھائی۔ کیا فرماتے ہیں؟ بڑے جلالی دکھ رہے ہو تم مجھے۔ دیکھو مسلک کے معاملے میں تسلط آپ سے کہیں زیادہ مجھے۔ میں ایک سچی کا واقعہ بتا کر آپ کو اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بمبئی میں ایک صاحب چلے گئے 40 دن کے 3 دن کی جماعت میں، ماحول اچھا لگا کیونکہ بڑی محبت ہی محبت ہوتی، وہاں تو مخالفت ہوتی نہیں نا، ہاتھ پیر بھی دبائے جاتے ہیں، اس کے بھی پیسے ملتے ہیں ان کو۔ پھر وہیں سے پرموشن کر کے 40 دن کی جماعت، 4 مہینے کی جماعت، 4 مہینے کے بعد ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی سب کچھ،
ابھی جیسے یہ چھوکرا کہہ رہا تھا اسی طرح وہ 4 مہینے کے بعد آئے، حضرات السلام علیکم، وعلیکم السلام. مجھے بہت پریشانی ہوئی ان کو پہچاننے میں. بولے پہچانے؟ میں نے کہا نہیں یاد نہیں آ رہا. بولے میں فلاں فلاں. میں نے کہا اچھا اچھا. بولے دیکھیے جب تک سنی تھا درگاہ پہ جاتا تھا، لنگر کرتا تھا، میلاد کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا. اللہ نے توفیق دی، دین کے کام میں لگ گیا. آج الحمدللہ میری ترقی ہو گئی، پرموشن ہو گیا، مجھے اتنا دین معلوم پڑ گیا. تو ابھی میرا کیا فرض تھا؟ فی الفور تلوار نکال کے اس کے تن سے اس کے گردن کو جدا کر دینا. حکمت بھی کوئی چیز ہوتی. میں نے کہا ایک کام کریں، آپ مغرب بعد مجھ سے ملاقات کریں، دیکھ تو لیتے ہیں، حجت تو قائم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے. مغرب بعد وہ صاحب آئے، میں نے ان کے سامنے حفظ الایمان کھول کر رکھا. پڑھیے، یہ ایک مولانا لکھ رہا ہے حضور کے علم غیب کے بارے میں کہ ایسا علم تو ہر بچے، پاگل، مجنوں، جمی بہائم و حیوانات کو بھی حاصل ہے، یعنی تمام درندوں اور حیوانوں کو حاصل ہے. تو اس نے کہا مولانا یہ کس خبیث نے یہ عبارت لکھی ہے؟ بارگاہ رسالت میں اتنی بڑی جسارت. میں نے کتاب کا فرنٹ پیج پلٹا، میں نے کہا نام پڑھو. تو نام پڑھا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی. بولے تو بہت بڑے عالم، ان کے بارے میں تو ہم کو پتہ نہیں جماعت میں کیا کیا بتایا گیا. بڑے متقی، پرہیزگار، اللہ والے، عابد شب زندہ دار، دن کو روزہ رکھنے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے. تو میں نے کہا جی ہاں، اسی حدیث پڑھنے پڑھانے والے نے سرکار کے علوم شریفہ کو ایسی رذیل چیزوں سے تشبیہ دی. اس نے کہا مولانا آپ گواہ رہیے کہ میں اللہ کو سمیع و بصیر جان کر اس باطل جماعت اور ان کے عقائد و نظریات سے توبہ کرتا ہوں، چونکہ اصل لٹریچر انہوں نے مجھے دکھایا ہی نہیں. مجھے دکھایا گیا فضول اعمال جس میں کوئی اختلافی بات ہے ہی نہیں، اور اصل گندگی تو یہاں ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ صلح کلیت کی طرف جا رہے ہیں، ہم کوشش کریں کہ انہیں پیار سے، محبت سے قریب لا کر اپنے علماء سے قریب کریں. تمام حجت قائم کرنے کے بعد بھی اگر وہ اپنی ضد اور انا پر ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ لکم دینکم ولی دین، تم بالکل الگ، ہم بالکل الگ، اب ان سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی استقامت نصیب فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے. دعا کر دیں اور میں سوالات کا سلسلہ ختم کروں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خداوندہ بار الہ مولا تبارک و تعالی، سوال و جواب کی یہ نشست اور آج رات کا جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس میں جن لوگوں نے دامے درمے قدم سخن حصہ لیا، مولا ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرما. بار الہ جتنے لوگ یہاں حاضر آئے، جنہوں نے سوال پوچھا اور میں نے اپنی بساط بھر جواب دیا، مولا اس میں کوئی بھی غلطی خطا ہوئی ہو، اپنے محبوب اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرما. مولا تبارک و تعالی ہم میں جو لوگ گمراہیت کے راستے پہ جا رہے ہیں تو انہیں راہ حق نصیب فرما. مولا تعالی ہم سنیوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما. ہم سب کو بزرگان دین کا، سادات کرام کا ادب کرنے والا بنا. مولا تبارک و تعالی نماز 5 وقتہ کو، ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھ مذہب اسلام، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں استقامت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ.